بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پاکستان، میرے عزیز دوستو پاکستانی، السلام علیکم۔ حالیہ دنوں میں اسپیشل کورٹ کے جسٹس نے جنرل پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے جس کا عنوان ہے باد نوبہار، اور اس کے مصنف ہیں ایم عمر امیر، یعنی میں خود ہوں۔ میں نے یہ کتاب 23 سے 24 سال کی عمر میں یہ لکھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے بی اے 4th ایئر کے نصاب میں فارسی آپشنل کے طور پر یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ اور میں نے اپنی یہ کتاب 3 شخصیات کے نام کی ہے، جن میں سے پہلے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، پھر قائد اعظم، اور تیسرے نمبر پر جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب جو ہے پوری کامیابی کے ساتھ بازار میں لانچ ہے اور اداروں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا، کچھ لوگوں نے حضرت علی کے نام پر سوال اٹھائے، قائد اعظم کے نام پر سوال اٹھائے، مشرف صاحب کے نام پر سوال اٹھائے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جنرل مشرف، مجھے آپ کا دفاع کرنا اچھا لگتا ہے اور میں کرتا ہوں۔ جب لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ آپ نے مارشل لا لگائی، قانون توڑا، تو میں ان سے جوابی سوال کرتا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے پاکستان وجود میں آیا تھا یا آئین پاکستان؟ تو لوگوں کی بڑی اکثریت لاجواب ہوتی تھی، اور جو چند ایک بولتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ظاہر ہے پہلے پاکستان ہی وجود میں آیا۔ تو پاکستان اللہ کے نام پہ بنا، تو لہٰذا پاکستان کا دفاع پہلے ضروری ہے، آئین بعد میں آتا ہے، آئین بہت بعد میں بنا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، آئین مقدس نہیں ہے۔ مقدس وہ چیز ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی تحریف نہ ہو سکے۔ مثلا اللہ کا نام، نبی پاک کا نام، قرآن پاک کا نام، اور ماں جیسی ہستی کا نام۔ جب بھی کوئی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، ماں کی قسم، کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ آئین پاکستان کی قسم؟ بالکل بھی نہیں۔ مقدس وہ ہے جو صفائی کے طور پر اپنی سچائی کو منوانے کے لیے، سچائی کا ثبوت دینے کے لیے پیش کی جا سکے، وہ مقدس ہے۔ آئین پاکستان مقدس نہیں ہے جس میں تحریف ہو سکے، جس میں ترمیم ہو سکے۔ وہ مقدس کیسے ہو گیا؟ آئین مقدس نہیں ہے، قابل احترام ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کو 2 چیف سپر پاکستان بنا سکتے ہیں، ایک آرمی چیف اور دوسرے ہمارے عدالتی چیف۔ لیکن وقت کے آرمی چیف سے تو ہم مطمئن ہیں، لیکن عدالت کے چیف سے بدظن ہیں۔ جس چیز میں تحریف ہو سکے، ترمیم ہو سکے، وہ مقدس نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بار جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور حکومت میں ترمیم کی تھی کہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے بی اے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو ان کی حکومت کے بعد جیسے ہی ہمارے تعلیم دوست نئی حکومت بنا کر سامنے آئے، انہوں نے سب سے پہلے اس ترمیم کو ختم کیا، بی اے کی شرط کو ختم کیا۔ تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تب ہماری عدلیہ خاموش کیوں تھی؟ جب انہی سیاستدانوں نے یہ آواز اٹھائی کہ ہم عدلیہ کے ججز کے اختیارات محدود کرنے کے لیے ترامیم کریں گے، تو ججز نے کہا کہ ہم بالکل ایسا نہیں کرنے دیں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یعنی جب بی اے کی شرط ختم ہو رہی تھی تو ججز خاموش، جب ان کے اختیارات محدود ہو رہے تھے تو بول پڑے۔ میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ جب بی اے کی شرط ختم ہو رہی تھی تو آپ خاموش کیوں تھے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پڑھی لکھی نمائندگی آپ کو بھی منظور نہیں ہے؟ دوسری ترمیم 2008 کے الیکشن کے بعد پنجاب حکومت نے، جب مال روڈ کے اوپر احتجاج ہوتے تھے، دھرنے دیے جاتے تھے، کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوتی تھیں، تو پنجاب حکومت نے ایک ترمیم کی۔ تو کیا ترمیم کر لیا تو سب ٹھیک؟ مال روڈ پہ احتجاج نہیں کرنا قانوناً جرم ہے، سب ٹھیک؟ مال روڈ پہ نہیں آنا، عتیق اسٹیڈیم میں احتجاج کرنا ہے، تو کیا سب ٹھیک؟ عتیق اسٹیڈیم میں احتجاج ہوتا ہے، وہاں پر عوامی حکومتی نمائندہ نہیں جاتا، تو کیا سب ٹھیک؟ حکومتی نمائندہ ادھر نہیں جاتا، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، اور لوگ ادھر بیٹھے ہیں تو چاہے بیٹھے رہیں، کیا سب ٹھیک؟ بالکل بھی نہیں۔ لوگوں نے چند دن اس پہ عمل کیا، اور جب دیکھا کہ حکومت اس خیال سے ہے کہ یہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے، ہمیں اسے کیا، لوگوں نے اس ترمیم کو جوتے کی نوک پہ رکھا، اور پھر احتجاج آج کے دن تک ادھر ہی ہوتے ہیں۔ چاہے اساتذہ کا احتجاج ہو، چاہے نابینا لوگوں کا احتجاج ہو، وہ آج بھی ادھر ہی ہوتا ہے، چاہے کسانوں کا احتجاج ہو، ادھر ہی ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں آئین کو، قانون کو، ترامیم کو پس پشت ڈالنا ہی بنتا ہے،
اور یہ قانون جو ہے، آئین جو ہے، یہ قابل احترام ہے، مقدس نہیں ہے۔ جس کا حشر نشر کیا جا سکے وہ مقدس کیسے ہو جاتا ہے؟ دوسری بات، جنرل پرویز مشرف، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کسی ایک دو وجہ سے پریشان ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بڑی اکثریت آپ کے حق میں ہے، آپ کے دور کو سنہری دور سمجھتی ہے، میرے سمیت سمجھتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کی رائے آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، وہ اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے تو سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کے بھی بارے میں بھی بہت برے الفاظ استعمال کیے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے تو کوئی مارشل لا نہیں لگائی، کوئی آئین نہیں توڑا، لیکن لوگوں نے تو ان کے بارے میں بھی برا بھلا بولا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ چند لوگ اگر آپ کے بارے میں بھی اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں یا اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دور کو پاکستان کی بڑی اکثریت پاکستان کا سنہری دور سمجھتی ہے، میں بھی سمجھتا ہوں۔ آپ نے 40 سے 45 سال پاکستان آرمی کی نمائندگی کی ہے، اس کو لیڈ کیا ہے۔ آپ نے چند سیاستدانوں یا ججز کی خدمت نہیں کی، بلکہ آپ نے پاکستانی قوم کی اور پاک سرزمین کی خدمت کی ہے، اور پاکستانی عوام بلکہ دنیا بھی اس بات کی معترف ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات سے بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ کیا یہ بات آپ کے فخر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کا فالوور جو ہے وہ ذاتی مفادات کا پابند نہیں ہے، ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دیتا ہے؟ کیا یہ بات آپ کے لیے باعث فخر نہیں ہے کہ آپ کا فالوور کوئی سیاسی بریانی کھا کر ووٹ نہیں دیتا ہے؟ آپ کے لیے یہ بات باعث فخر نہیں ہے کہ آپ کا فالوور کوئی 1 to 5 لے کر ووٹ نہیں دیتا ہے؟ ہاں، لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے تاریخ کے کچھ حوالے دینا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل بھی اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ چند لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں اچھی نہیں ہے۔ اگر سب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لیتے تو دہریے کے وجود میں آتے۔ اگر سب لوگ نبی پاک کی ختم نبوت پر ایمان لے آتے تو آپ کے بعد نبوت کے دعوے کیوں ہوتے؟ اگر سب لوگ علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مان لیتے تو علی مسجد میں شہید کیوں ہوتے؟ اگر سب لوگ قائد اعظم کو اور ان کی شخصیت کو قبول کر لیتے تو لوگ انہیں کافر اعظم کیوں کہتے؟ اگر سب لوگ اقبال اور فہم اقبال کو سمجھ لیتے، مان لیتے، تو اقبال کو اپنے اوپر لگے ہوئے کفر کے فتوے کو مٹانے کے لیے جواب شکوہ کیوں لکھنا پڑتی؟ جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں برے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کے مخالف چند لوگ ہیں، پاکستان کی بڑی اکثریت آپ کے حق میں ہے اور میرے سمیت آپ کے حق میں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سزائے موت کا حکم جو ہے وہ جج صاحب نے سنایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسا وقت آئے گا تو آپ سے وعدہ ہے، ہم عدلیہ پر حملہ بھی نہیں کریں گے، ججز کو یرغمال بھی نہیں بنائیں گے، ججز کو گریبان سے بھی نہیں پکڑیں گے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت بہت سارے پاکستانی جو ہیں، جن میں بھی شامل ہوں گا، وہ اپنا نام جنرل پرویز مشرف رکھ کر خود کو پیش کریں گے۔ آخر پر میں جج صاحب سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جج صاحب نے کہا کہ وفات کی صورت میں آپ کی لاش کو 3 دن تک ٹی چوک میں لٹکائے رکھا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب تھوڑی سی کسر رہ گئی۔ آپ کلیجہ نکال کر چبانے کی بھی بات کریں۔ آپ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی لاش کو قبر سے نکال کر گدھے کی کھال میں سلوا کر جو اس وقت ظلم و بربریت کی گئی تھی، بنی امیہ نے اور ہندا کے خون نے یہ ظلم و بربریت کی مثال قائم کی تھی۔ اگر آپ نے اس روایت کی، اس دور کی دلالی کرنی ہے، ہندا کے خون میں سے ہونے کا ثبوت دینا ہے، تو آپ یہ بات بھی کریں۔ پاکستان میں بڑے سارے لوگ ہیں جو آج بھی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، تو اگر کسی نے یزیدی ہونے کی، بنی امیہ کی نسل ہونے کی یا ہندا کے خون کی دلالی کرنی ہے تو وہ کھل کے کرے، اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر اس طرح کی بات نہ کریں۔ آپ کلیجہ چبانے کی بھی بات کریں، آپ قبر سے نکال کر لاش کو گدھے کی کھال میں سلوانے کی بھی بات کریں۔ اور آخر پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھانسی کا حکم جنرل پرویز مشرف صاحب کو نہیں ہوا۔ دراصل حقیقت میں یہ پھانسی ہمارے عدالت نظام کو ہوئی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عدالت نظام کے ذمہ داران کے ہاتھوں ہوئی ہے، ورنہ زین قتل کیس میں اس کی ماں کے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں
جس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف نہیں کیا ہے، لیکن میں یہ مزید کیس بھی نہیں لڑنا چاہتی ہوں کیونکہ میری جوان بیٹیاں ہیں۔ تو اس جملے کا تعلق، اس طرح کے ہزاروں جملوں کا تعلق پاکستان آرمی کے سابق چیف سے متعلق نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو، آپ کو پتہ ہو، آپ کو احساس ہو، تو یہ آپ کے منصب اور آپ کی عدلیہ کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ پاک فوج زندہ باد، اور یہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ پائندہ باد۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔